الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم سدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الناس أفشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام تدخلوا الجنة بسلام او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ یہ تورات کے بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ دوڑ دوڑ کر اللہ کے نبی سے ملنے جاتے تھے، ملاقات کے لیے جاتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا چرچا کافی دنوں پہلے سے ہی مدینہ منورہ میں تھا، اور اب آپ آئے ہیں تو لوگ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے جاتے تھے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے۔ عبداللہ ابن سلام اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ تو ایک یہودی عالم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میں بھی گیا کہ دیکھوں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں یہ کیسے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میں بھی گیا اور میں نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، تو اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی جھوٹا آدمی کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سارے لوگ چہروں سے پہچان لیتے ہیں، آدمی کے بارے میں معلومات ہو جاتا ہے، اور آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ کا چہرہ، آپ کی بشاشت، چہرے کی نورانیت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا اور پہلی نظر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے، یہ جو نبی کا دعویٰ کرتا ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ آدمی سچا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور سب سے پہلے جو اللہ کے نبی کی زبان سے میں نے جو کلمات سنے تو اللہ کے نبی لوگوں سے کہتے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، یعنی سلام کرنے کا مزاج بناؤ، اس کو عام کرو کہ ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ سلام ایک اسلامی اخلاق ہے، اللہ نے بڑی تعلیم دی ہے اس میں، اور یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملو تو سلام کرو، کہیں سے آؤ تو سلام کرو، یہ محبت کا پیغام دیتا ہے، یہ اپنے بھائی کے لیے دعوت ہے، سلامتی کی دعوت، رحمت کی دعوت، برکت کی دعوت، یہ آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، سمجھیے، اور یہ اسلامی اخلاق کی بہترین چیز ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے طرف سے نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے کسی کو السلام علیکم کہا 10 نیکی، ورحمت اللہ کہا تو 20 نیکی، وہ برکاتہ کہا
تو 30 نے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ گیا اور اللہ کے نبی سے میری ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی جو لوگوں سے اس وقت کہہ رہے تھے تو میں جو جملہ سنا وہ یہ تھا، آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کا رواج بناؤ، سلام کا مزاج بناؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ملاپ پیدا ہوتا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ اس سلام کو چھوڑ دیے، سمجھی نہیں؟ اور اس سلام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی حسد ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا کہ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ اللہ حسن۔ چنانچہ اسلام کی اس تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا چاہیے اور سلام کو عام کرنا چاہیے۔ آپ جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، مسجد میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ آپ جب گھر میں داخل ہو تو آپ گھر میں سلام کر کے داخل ہو۔ جن چیزوں سے گھروں میں برکت پیدا ہوتی ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، گھر میں سلام کر کے داخل ہو، اللہ اس گھر میں برکتیں پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کی نبی کی تعلیمات۔ جن گھروں میں لوگ سلام کر کے داخل ہوتے ہیں ان گھروں میں شیطان کی رہائش نہیں ہوتی، شیطان اس گھر میں نہیں رہتا۔ آج ہم لوگ پتہ نہیں کس طرح اپنے گھروں میں جاتے ہیں، سلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اور بیویوں کو سلام کرنے کا تو وہ تو اصل ہے ہی نہیں، بیویوں کو سلام کرنے کا نہ مزاج ہے نہ رواج۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے آپ گھر میں جاتے تھے تو سلام کرتے تھے، اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے۔ اور پھر سلام کرنے میں بھی آپ کا ادب یہ ہوتا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو جاگتی نہیں، اور اگر جاگی ہوئی ہوتی تو سن لیتی تھی۔ یعنی میڈیم آواز سے، چیخ کر بھی نہیں، ہلکا بھی نہیں، ایک درمیانی آواز سے سلام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ عمل ہے، یہ سنت ہے، اور اس پر اللہ نے برکتیں اور رحمتیں رکھی ہے۔ ہم کو آپ کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو۔ اللہ کے نبی چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ آج ہم لوگ چھوٹے بچوں کو سلام کرنا عیب سمجھتے ہیں، نہیں، عیب نہیں ہے، چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرو، بڑوں کو سلام کرو، اس کی عزت ہے۔ چھوٹوں کو سلام کرو، یہ شفقت ہے، وہ سیکھے گا، وہ جانے گا کہ سلام کرنا چاہیے۔ آپ ایک بار سلام کرو تو اگلی دفعہ وہ بچہ سلام کرے گا، سمجھے گی نہیں؟ یہ اسلامی تہذیب ہے، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، اور اس سے زندگیوں میں خیر اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کھلانے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، سمجھے نہیں؟ اپنی مزاج میں ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو ہی نہیں ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ کوئی مسلمان یا کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہمارے گھر میں کھاتا ہے، وہ کھاتا اپنا ہے، دسترخوان ہمارا ہوتا ہے، برکتیں دے کر جاتا ہے۔ تو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ نے اس میں بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے، سمجھے گی نہیں؟ ہاں، کتابوں میں لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا۔
انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، کلیم اللہ ہے آپ، ذرا میرے لیے دعا کر دیجئے نا کہ اللہ نے جتنی روزی میرے مقدر میں رکھا ہے سب ایک ساتھ مجھے دے دے۔ کہہ لے کہ کیوں ایسا سمجھتے ہو؟ کہہ لے کہ نہیں، بس میری چاہت ہے، میرے نصیب میں جتنی بھی روزی اللہ ایک ساتھ دے دے، 4 دن اچھا کھا پی لوں گا، مر جاؤں گا۔ سمجھے گی نہیں؟ اللہ تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے تو اس میں زندگی گھٹن ہو رہی، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کے یہاں آپ کی دعا مقبول ہے، آپ دعا کریں گے تو ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ چلو ٹھیک ہے، تو اس کو جو اس کی پوری زندگی کی رزق اللہ نے ایک بارگی دے دیا۔ لیکن آدمی ہوشیار تھا، وہ آدمی چالاک تھا، وہ سمجھے گی نہیں؟ اب چونکہ بہت بھاری روزی آ گئی، اس کی زندگی کا پورا تھا وہ، تو اس نے یہ کیا کہ اپنے گھر میں کھلانے پلانے کا نظم کر دیا، اعلان کر دیا، کوئی بھی آؤ کھاؤ جاؤ۔ اب لنگر چل رہا ہے، وہاں کھلانے پلانے کا نظام گھر میں رکھ دیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اپنے علاقے میں۔ 2-3 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا گزر پھر اسی علاقے سے ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ وہ تو آدمی بیچارہ مر گیا ہوگا، تو دیکھا کہ نہیں، وہ آدمی تو ابھی زندہ ہے اور خوب ریل پیل ہے، خوب اچھا کھا پی رہا ہے اور خوب اچھا ہے۔ کہہ لے کہ اللہ کے بندے کیا راز ہے اس میں؟ کہہ لے اللہ کے نبی آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے مجھے روزی دے دیا تو میں نے اللہ سے بیپار شروع کر دیا، لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے 1 کے بدلے 10، اب میں کھلا رہا ہوں، اللہ مجھے دے رہا ہے، چل رہا ہے کام۔ تو کھلانے سے کم نہیں ہوتا، سمجھے گی نہیں؟ عربوں کے اندر آج بھی یہی عادت ہے۔ اس زمانے میں جب وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی ان کی عادت کھلانے کی تھی۔ علماء نے لکھا ہے آدمی لوگوں کو کھلا کر کبھی غریب نہیں ہوتا، غریب ہوتا ہے آدمی اپنی بری عادتوں سے، کھلا کر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سمجھے گی نہیں؟ اس میں برکتیں پیدا ہوگی، تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ تیسرا فرمایا صلوا الارحام، اے لوگو رشتہ ناتا جوڑو، صلوا الارحام، رشتہ ناتوں کو جوڑو، توڑو مت۔ رشتہ ناتا توڑنا یہ بڑا گناہ ہے، اور رشتہ ناتا جوڑنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ قرآن میں کہتا ہے اے لوگو جس اللہ سے تم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہو، بھیک مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو رشتہ ناتوں کے معاملے میں۔ رشتہ ناتا توڑو مت، رشتہ ناتا جوڑو، اور خاص طور پر وہ رشتے جو خونی رشتے ہوں، چاہے وہ رشتہ ماں کے طرف کا ہو، چاہے وہ رشتہ باپ کے طرف کا ہو، رشتوں میں جھک جاؤ، رشتوں کو بناؤ، رشتوں کو جوڑو، توڑو مت۔ کہیں اور آدمی جھک جاتا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن رشتے ناتوں میں جھکنا عبادت ہے۔ جو آدمی رشتے ناتوں میں گر جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، بھئی ضد ہو گیا، لڑائی ہو رہی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے، آج کل سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہو کہ کیا ہوتا ہے، آدمی لاٹھی اٹھا لیتا ہے۔ جو لاٹھی اٹھاتا ہے وہ بیوقوف ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ فرمایا بھائی بھائی میں جھک جاؤ، تیرا ایک بھائی تجھ پر ظلم کر رہا ہے، تو مت کر، تو جھک جا، اللہ تجھے اونچا کرے گا۔ جو جھکے گا وہ اونچا ہوگا، جو اینٹھے گا وہ گرے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ رشتے ناتوں میں جو جھکے گا اللہ اسے عزت دے گا، اور جو رشتے ناتوں میں لڑے گا، اکڑے گا، اللہ اسے ذلیل کرے گا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل الارحام، اے لوگو رشتے ناتوں کو جوڑو، توڑو مت۔ سمجھی نہیں؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، اے لوگو سنو، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ، تو پتہ چلا رشتہ ناتا جوڑنا، رشتوں کے سے ملنا، رشتوں کو بنائے رکھنا، رشتوں میں جھک کر چلنا، دب کر چلنا، یہ بڑی نیکی ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو صلوا الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑنا سیکھو، جوڑو، اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اس لیے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اے لوگو اپنے رشتے ناتوں کے بارے میں، اپنے نسب کے بارے میں جانکاری رکھو۔ بھئی ہم یہاں ہیں، ہمارے دادا کہاں تھے؟ یہاں تو خیر سب ایک ہی جگہ، بہت سارے بڑے شہروں میں آپ جائیں گے، پیدائش کہیں کی ہے، ایک دادا یہاں آباد ہے، دوسرے دادے اور کہیں آباد ہو گئے، تیسرا کہیں، تو آدمی کی نسل بکھر گئی ہے کئی شہروں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب کے بارے میں جانکاری رکھو تاکہ تم ان کا حق ادا کر سکو۔ تو رشتے ناتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، اے لوگو رشتے ناتوں کو جوڑو، توڑو مت۔ یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے، رشتہ ناتا توڑنا اور رشتہ جوڑنا، یہ اللہ کو بہت بڑا پسند، بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اور چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو باللیل والناس ینام، اے لوگو رات کے ایسے حصے میں نماز پڑھو جب لوگ آرام سے سوئے ہوتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے، سارا علاقہ سو رہا ہے، کھراٹے مار رہا ہے، لیکن ایک آدمی اس ماحول میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر وضو کر کے اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے۔ صلو باللیل والناس ینام، ایسے رات کو اٹھ کر ایسے وقت میں نماز پڑھو کہ لوگ تو سو رہے ہیں اور تو اللہ کے سامنے جاگا نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میرے سارے بندے سو رہے ہیں، مجھ سے غافل ہیں، مگر یہ میرا بندہ، یہ میرا خاص بندہ ہے جو ہزاروں میں ایک ہے، سب سو رہے ہیں اور یہ جاگ کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو باللیل والناس ینام۔ یہ چار چیز حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی آئے، میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے سنا اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کی پہلی بات، یہ چار باتوں کا حکم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس ینام۔ اور پانچواں فرمایا ان چار کاموں کو اگر تم کرو گے تدخلوا الجنت بسلام، یہ چار کام تم کرو گے تو سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ ان چار کاموں کو کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ آدمی اپنے اعمال کا حساب کتاب دے کر، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ان کے اعمال کا حساب ہوگا، اپنے اعمال کا حساب دینے کے بعد وہ جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا، لیکن فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا وہ صراط، جو پل صراط بولتے ہیں نا، اس کو پار کرنے کے بعد ہی جنت میں جائے گا۔ جنت جانے کا پروانہ اس کو مل چکا ہوگا اور اب یہ جنت میں جائے گا، مگر پل صراط پار کرے گا تو جنت جائے گا، نہیں تو نہیں۔ جب یہ پل صراط پار کرے گا تو فرمایا اس کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جائے گی۔ بھائی کو گالی دیا تھا، بہن کا حق دبایا تھا، رشتہ ناتا توڑا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کی مزدوری نہیں تھی، اس کو طاقت نہیں تھی اس دنیا میں وصول کرنے کا، آپ نے کسی غریب کا گلا دبایا ہے، حق دبایا ہے، اس غریب کو اس دنیا میں لینے کا حق نہیں، طاقت نہیں تھی،
وہ تجھ سے پوچھ نہیں سکا، لے نہیں سکا، وہ کل قیامت کی دن پلسرات میں کھڑا ہوگا۔ آپ حاجی ہو، نمازی ہو، سب کچھ ہو، اول تو ایسا ہوگا نہیں، سمجھے گی نہیں؟ آدمی سب کچھ کیا ہے اور جنت میں جا رہا ہے، لیکن فرمایا یہ حقدار وہاں کھڑا ہوگا، کہہ رہے کہاں جا رہے ہو؟ میرا حق دبایا، میری زمین دبائی، میری مزدوری دبایا، میرا حق دبایا، آج جنت جا رہے ہو؟ میرا حق مجھے دے کے جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے پلسرات میں ایسے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، آدمی جنت میں جانے کی کوشش کرے گا، وہ کانٹے اس کو لگ جائیں گے اور لگنے کے بعد آدمی کو نیچے گرا دے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یہ 4 کام کرو، یہ 4 کام تم کرو گے تو اللہ تم کو توفیق دے گا، تیرے سے اعمال ایسے صادر ہوں گے کہ جنت میں جانے کے لیے پھر تیرے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ آپ دنیا میں آفسوں کے کام کرتے ہیں، آفسوں کے بہت سارے لوگ چکر لگاتے ہیں، آپ کو کوئی بل پاس کرنا ہے، کچھ کرنا ہے تو کتنی جگہ رکاوٹیں پیش آتی ہے، بھئی یہ کر کے لاؤ، وہ کر کے لاؤ، فلاں کر کے لاؤ۔ تو یہی حالت کل قیامت کی دن بھی ہوگی، آپ جنت میں جانا چاہو گے اور رکاوٹیں پیدا ہوگی، فلاں رکاوٹ دور کر کے آؤ، فلاں رکاوٹ دور کر کے آؤ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یہ 4 کام کرو تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب ہم حشر کے میدان میں جائیں گے، جب پتہ چلے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔